اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم ومبرم خطابہ العظیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک خاص موضوع کے ساتھ ہم گفتگو کرنے آئے ہیں۔ عنوان گفتگو ہے وسیلہ۔ اس موضوع کے انتخاب کرنے کی جو اصل سبب اور وجہ ہے وہ یہ کہ آج کے معاشرے میں دوست احباب، مائیں بہنیں بسا اوقات توسل کے راستے کو چھوڑتے ہیں کچھ اسباب کی بنا پر، جب ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے یا بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں یا کسی اور مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو نا امیدی اور مایوسی کے شکار ہوتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کی نگاہ میں اور احادیث ائمہ اطہار علیہ السلام کی روشنی میں مایوس ہونے کی بڑی مذمت وارد ہوئی ہے۔ بڑی مذمت قرآن نے بھی کی ہے اور احادیث میں بھی یہ مذمت ہمیں ملتی ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے ہر مؤمن اور موحد کا یہ وظیفہ ہے کہ موحد ہونے کے اعتبار سے خدا پر اعتقاد رکھتا ہے اور ائمہ اطہار پر ایک خاص اعتقاد رکھتا ہے، تو اس عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ جو توسل کا راستہ ہے اور جو دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے اور جو ارتباط با خدا کا جو راستہ ہے، اس راستے سے ہاتھ نہ اٹھائے۔ یقیناً آج کے جوان جو کہ اساس ہے ملت کے اور سرمایہ ملت شمار ہوتے ہیں، بہت ضروری ہے کہ عقیدے کی اصلاح کرے اور عقیدے کو مضبوط کرے اور خدا کے ساتھ ارتباط کو مضبوط کرے اور ائمہ اطہار علیہ السلام جو کہ بہترین وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے، ان کے ساتھ متمسک ہو جائے۔ یقیناً ادارہ منہاج علی کے تحت یہ جو پروگرام نشر ہو رہا ہے، جن موضوعات پر بڑی کاوشیں ہیں برادران کی، اور اس چیز کا تجربہ ہمیں ہوا کہ جب ضلع بکھر میں، ضلع جھنگ میں اور اضلاع میں پنجاب میں اسلام شناسی کورس کے حوالے سے بڑی زحمت کی برادران نے، اور ایسے جوان معاشرے میں موجود ہیں جو معارف اسلامی کو سمجھنے کے لیے ترس رہے ہیں اور محتاج ہیں اور رغبت رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، اور اسی شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ایک وظیفہ شرعی سمجھتے ہوئے فاضل دوست احباب نے ان دروس کا انعقاد کیا ہے اور اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ لہٰذا ہماری توقع ہے اور امید ہے کہ جوان حضرات، دوست احباب، ہمارے بچے، ہمارے دوست، ہمارے بزرگ ان دروس کو سنیں گے، محاضرات کو سنیں گے اور استفادہ کریں گے۔ اب آئیے قرآن کریم میں اور روایات اہل البیت علیہ السلام میں نا امیدی اور مایوسی کے بارے میں جو مذمت وارد ہوئی ہے، دیکھتے ہیں کہ کس حد تک قرآن کریم مذمت کرتا ہے اور احادیث میں اس کے بارے میں مذمت ملتی ہے۔ یہ بات ہر مؤمن اور موحد کے ذہن میں ہونی چاہیے، مایوس ہونا، نا امید ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ جس قدر گنہگار ہو لیکن رحمت خدا سے مایوس نہ ہو، یہ ایک مسلم چیز ہے، ایک واضح پیغام ہے اسلام کا
اور پیغمبر اسلام کا اور ائمہ اطہار علیہم السلام کا، روایات میں، احادیث میں، قرآن کی آیات میں ایک واضح پیغام ہے تمام موحدین کے لیے، حتیٰ غیر موحد جو کافر ہے ان کو بھی یہ پیغام ہے کہ اگر زندگی کا ایک حصہ حالت کفر میں گزارا ہے تو بھی مایوس نہ ہو جائیں، اللہ کی طرف وسیلے کو تلاش کریں۔ کوئی جوان یہ نہ کہے کہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، میں نے روزے نہیں رکھے ہیں، اور میں نے فلان عمل انجام دیا، فلان گناہ کا ارتکاب کیا، اور میری بخشش اور مغفرت ہونے والی نہیں ہے۔ یہ ہرگز یہ بات نہ کرے کہ جو ہے میری بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ یہ کہنا جرم ہے، گناہ ہے اسلام میں۔ ہر فقیہ نے یہ لکھا ہے کہ گناہان کبیرہ کی فہرست جب بیان کی ہے تو فقہاء کرام نے یہی لکھا ہے کہ من جملہ گناہان کبیرہ میں سے الیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، نا امید ہونا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کی کئی آیات میں من جملہ ایک آیت جو کہ سورہ یوسف کی مشہور آیت ہے، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ اعلان کر رہا ہے قرآن کریم، لا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا مگر إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، مگر جو کافر لوگ ہیں، جو مؤمن نہیں ہے، وہ مایوس ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ اٹل فیصلہ ہے قرآن کریم کا کہ کبھی بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ دوسرے الفاظ میں اللہ سے مایوسی گویا خدا کی طاقت اور قدرت کو محدود سمجھنا ہے، اور یہ کفر ہے۔ مایوس کب ہوتا ہے انسان؟ جب یہ سمجھے کہ اس کی حاجت پوری کرنے پر، اس کی مرادیں پوری کرنے پر خالق قدرت نہیں رکھتا، اسی لیے میری حاجت پوری نہیں ہوتی ہے۔ گویا دوسرا الفاظ میں یہ بات سمجھ آتی ہے جس کو علماء کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے۔ لہٰذا احتیاط کرے مایوس ہونے سے۔ ایک اور آیت میں قرآن اعلان کر رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تعبیریں الگ الگ ہے کہ قرآن کریم کی۔ سورہ یوسف کی جو آیت ہے وہاں پر ارشاد ہو رہا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس آیت کا لہجہ بدل گیا جو کہ قرآن کی سورہ زمر کی آیت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ عموماً مفہومی ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، لیکن فرق ہے تقنطوا، لا تقنطوا من رحمت اللہ اور لا تیأسوا من روح اللہ میں۔ مایوس ہونا جب انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر مادہ قنوط استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ارشاد ہو رہا ہے قرآن کریم میں کہ کسی بھی حال میں، کسی بھی وقت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس لیے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، پروردگار تمام گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں ایک روایت ملتی ہے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، فرماتے ہیں مولا قرآن کریم میں ایسی آیت جس میں سب سے زیادہ گنجائش رکھی گئی ہے وہ یہی آیت ہے جو کہ سورہ زمر کی آیت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ پروردگار تمام گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے، غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے۔ لہٰذا کسی جوان کو، کسی بزرگ کو، عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو، یہ نہ کہے کہ پوری زندگی میں نے معصیت میں گزاری ہے، پوری زندگی میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، پوری زندگی میں نے روزے نہیں رکھے ہیں، لہٰذا اب پڑھ کے کیا حاصل کر سکتا ہوں، کیا فائدہ مجھے ملے گا۔ یہ مایوسانہ گفتگو کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ امیر کائنات
علی ابن ابی طالب کا یہ ارشاد کہ اس آیت میں جو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جو گنجائش اس آیت میں موجود ہے، ایسی دوسری آیت قرآن کریم میں ہمیں نہیں ملتی۔ سورہ اعراف کی آیت کا ملاحظہ کیجئے، رحمتی وسعت کل شیء، اعلان کر رہا ہے خداوند متعال کہ میری رحمت نے ہر چیز پر میری رحمت غالب ہے۔ یہ اعلان ہے خداوند متعال کا۔ ایک اور آیت میں سورہ حجر کی آیت ہے، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، جو گمراہ لوگ ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ لہذا یہ 4 آیتیں تقریباً 4-5 آیات میں شدت کے ساتھ یہ اعلان ہو رہا ہے کہ کسی بھی حال میں کسی بھی وقت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ وسائل موجود ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، بہترین وسائل موجود ہیں، وسائل سے متمسک ہو جائیے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اب آ جائیے، دعاؤں میں بھی ائمہ اطہار علیہ السلام نے عملی طور پر دعائیں جو خدا سے مانگی ہیں، ان دعاؤں میں بھی یہی درس ہمیں ملتا ہے۔ دعائے جوشن کبیر جو ہر مومن خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں ایام شبہائے قدر میں اس دعا کی تلاوت کرتا ہے، ارشاد ہو رہا ہے یا من وسعت کل شیء رحمتہ، اے وہ پروردگار کہ جس کی رحمت وسیع ہے، کہ ہر شیء اس کی رحمت کے تحت ہے۔ اور دوسرا جملہ یہی ملتا ہے کہ یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ ذات جس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ یہ اعتقاد ہر موحد مومن، ہر مومن کے پاس، ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے۔ اور امیر کائنات بھی جو معروف و مشہور دعا ہے، دعائے کمیل میں ہر شب جمعہ ہر مومن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، پروردگار میں سوال کرتا ہوں برحمتک التی، اس رحمت کے واسطے، وسعت کل شیء، جو ہر شے پر غالب ہے، ہر شے کو لپیٹ میں لیا ہے۔ یہی قرآن کریم میں بھی جملہ ملتا ہے، امیر کائنات دعا کی شکل میں مانگ رہے ہیں۔ قرآن نے اعلان کیا سورہ اعراف میں، رحمتی وسعت کل شیء، اور اسی رحمت الہی کو وسیلہ بنا کر امیر کائنات علیہ السلام دعا میں مانگ رہے ہیں کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی، مسلسل یہ جملے ہیں دعائے کمیل کے، ان میں رحمت الہی کو وسیلہ بنا کر امیر کائنات دعا مانگ رہے ہیں۔ لہٰذا کوئی مومن مایوس نہ ہو جائے، یقین کے ساتھ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھے۔ یہاں میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھیں۔ اسی طرح مومن کے بارے میں بھی کہ کسی مومن کے بارے میں سوء ظن نہ رکھے بلکہ حسن ظن رکھے۔ یہاں تک کہ جو ہے احمل کلام اخیک علی احسن المحامل، احادیث اور روایات میں یہ جملہ ملتا ہے کہ اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ فلان بندے نے کوئی بات کی ہے اور اس سے کوئی برا نتیجہ آپ اخذ کرتے ہیں، تو روایات منع کرتی ہے، سنت نبوی منع کرتی ہے، اور یہی ہمیں درس ملتا ہے کہ اگر بہتری کی گنجائش ہے تو اس پر اس کے کلام کو حمل کریں۔ لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بسا اوقات حسن ظن اللہ کے بارے میں رکھنا یا حسن ظن جو کسی مومن کے بارے میں رکھنا ہے، یہ ممکن ہے کہ اختیاری چیز نہیں ہے، اس لیے کہ ذہن میں تو ضرور خیال آتا ہے اب دعا میری قبول نہیں ہوتی ہے، اللہ مجھے بیٹے عطا نہیں کرتا ہے، اولاد ذکور سے اللہ نے مجھے محروم رکھا ہے، ایسے خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذہن میں آنا ان خیالات کا، میں قیمتی بات کہنے جا رہا ہوں اپنے ناظرین کی خدمت میں، اور جو ہے میرے دوست احباب جو جوان اسلام شناسی کورس کے جو ہمارے دوست احباب ہیں، اور جہاں تک یہ بات پہنچ رہی ہے، خصوصی توجہ کا میں طالب ہوں
یہ خیال آتا ہے ذہن میں، اللہ کے بارے میں بھی یہ خیال آتا ہے، تو میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، مجھے اللہ اولاد ذکور اولاد نرینہ بیٹے عطا نہیں کرتا ہے، کب سے میں دعا مانگ رہا ہوں اور فلان حاجت پوری نہیں ہوتی ہے، میں مسلسل دعا مانگ رہا ہوں. یہ خیالات جو کہ سوء ظن ہے، یہ خیال انسان کے ذہن میں آتا ہے. اسی طرح مومن انسان کے بارے میں بھی، بس اوقات ہمسائے کے بارے میں، بس اوقات کسی دوست کے بارے میں، بس اوقات کسی اور انسان کے بارے میں سوء ظن کا مرتکب ہوتا ہے انسان. تو یہ ممکن ہے کوئی یہ اعتراض کرے، یہ سوال کرے کہ یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے اور بیٹھے بیٹھے انسان کے ذہن میں یہ خیالات آتے ہیں. تو جب انسان کے اختیار میں نہیں ہے یہ چیز تو پھر اس کی کیوں مذمت ہوئی ہے؟ ممکن ہے یہ سوال ہو. تو اس کا مختصر جواب میں یہی ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ایک دفعہ انسان سوچ کی حد تک، آسان الفاظ میں خیال کے حد تک یہ تصور کرتا ہے، اگرچہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خیال بھی ایسا نہ کرے کہ جو خیال برا ہو، لیکن اگر ایسا برا خیال یا سوء ظن ذہن میں، دماغ میں اگر پیدا ہوتا ہے تو عملی زندگی میں اس پر اثر مرتب نہ کرے. مثلا فرض کیجئے کہ کوئی حاجت آپ کی ہے جو مسلسل آپ جو ہے مانگ رہے ہیں زیارات میں اور جو ہے ائمہ سے توسل کرتے ہیں، لیکن وہ حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے. آپ اس خیال سے دعا مانگنا نہ چھوڑیں، توسل کرنا نہ چھوڑیں کہ جو ہے اب جو ہے اللہ میری حاجت کو قبول کرنے والا نہیں ہے، میری بخشش ہونے والی نہیں ہے. سوء ظن پیدا ہونے کے بعد اس پر اثر مرتب کرتے ہوئے توسل کے راستے کو نہ چھوڑیں عملی زندگی میں. اسی طرح کسی مومن کے بارے میں اگر حسن ظن آپ رکھتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن سوء ظن اگر ذہن میں پیدا ہو جائے تو آپ اس پر عملی زندگی میں اثر مرتب نہ کریں. تو یہ ایک جواب ہے اس حوالے سے. لہٰذا خدا کے بارے میں وسیلہ اور جو ہے طاعات اور دعائیں اور جو حاجتیں آپ مانگ رہے ہیں اگر پوری نہیں ہوتی ہیں تو کبھی مایوس نہ ہو جائے. اگر یہ خیال ایسا خیال ذہن میں آتا ہے کہ میری حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس بنا پر پھر عملی زندگی میں تمام وسیلے جو راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، اطاعت کے جو راستے ہیں، ان سے ہاتھ اٹھائے. یہ چیز جو ہے قابل قبول نہیں ہے اسلامی تعلیمات میں. لہٰذا کوئی بھی جوان، کوئی بھی انسان، اگر چونکہ انسان تو مرکب من الخطأ والنسیان، خطا کار ہے، معصوم تو نہیں ہے، خطائیں سرزد ہوتی ہیں، لیکن زندگی کے کسی مرحلے میں یہ نہ کہے کہ میں تو اتنا بڑا گنہگار ہوں اور اتنی جو ہے معصیتیں مجھ سے سرزد ہوئی ہیں، تو اب میری کہاں توبہ قبول ہوگی، اب نماز پڑھ کے کیا فائدہ، اب زیارت کر کے کیا فائدہ، اب حج بجا لا کے کیا فائدہ. یہ مایوسی، یہ گفتگو کرنا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. لہٰذا گناہ کبیرہ سے اجتناب کرنا ضروری ہے. یقین کیجئے کوئی بھی گنہگار انسان اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین رحمان ہے، رحیم ہے، اس نیت کے ساتھ کہ رات کی تاریکی میں جب پوری دنیا سو رہی ہو، یقین کیجئے ایک گنہگار انسان بستر سے اٹھ کے وضو کرتا ہے اور اللہ اکبر کی تلاوت کرتے ہوئے تحلیل و تکبیر کے ساتھ 2 رکعت نماز قربتاً الی اللہ اگر ادا کر رہا ہے اور یہ دعا مانگتا ہے، یا من سبقت رحمتہ غضبہ، یا من کتب علی نفسہ الرحمہ، یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب، اور آنسو اگر اس کے جاری ہوتے ہیں تو یقین کیجئے، اور آپ کو یقین ہونا چاہیے، یہ حکم ہے روایات میں کہ انسان یقین کے ساتھ دعا مانگے، استجابت دعا کے بارے میں یقین رکھے. یقین کیجئے آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ کی مغفرت ہوگی، آپ کی بخشش ہوگی. اس یقین کے ساتھ اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا من سبقت رحمت ہو، اور اس انداز میں مخاطب کرے خدا کو کہ پروردگارا انا المجرم، انا المقصر، انا المذنب، میں بڑا مجرم ہوں، میں گنہگار ہوں، میں مقصر ہوں، مجھ سے کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں، اس لحاظ سے تیرے حق کے حوالے سے، تیری اطاعت کے حوالے سے میں مقصر ہوں. لیکن اس اعتراف کے ساتھ یہ اعلان بھی کرے کہ پروردگار مگر آپ کا یہ ارشاد ہے مقدس کتاب میں
کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا لا تیأسوا من روح اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ آپ کا اعلان ہے، اسی لیے میں مایوس نہیں ہوں اور اسی امید کی بنا پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اس نیت سے اگر دعا مانگے تو یقین کیجئے محبوب عمل ہے خدا کے نزدیک۔ ایک گنہگار انسان کے آنکھوں سے اگر جو ہے آنسو جاری ہوتے ہیں تو اس کو یقین ہونا چاہیے کہ میری دعا قبول ہو گئی اور میری مغفرت یقینی ہے۔ آئندہ کی زندگی کے بارے میں سوچے کہ آئندہ کی زندگی میں نے کیسی گزارنی ہے۔ آخری نقطہ جس پر میں نے گفتگو تمام کرنی ہے، بات یہ ہے کہ چونکہ وسیلے پر گفتگو ہو رہی ہے اور اس کے لیے ایک مقدمہ تھا کہ انسان مایوس نہ ہو جائے، مایوسی گناہ کبیرہ ہے، لہٰذا اللہ کی طرف یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلے کی تلاش کرو۔ روایات میں یہ ملتا ہے کہ امیر کائنات کی طرف یہ منسوب ہے کہ انا الوسیلہ، میں وسیلہ ہوں، میں وسیلہ ہوں، میں واسطہ ہوں کہ بندگان خدا کو اللہ تک پہنچانے کے لیے میں ایک بہترین وسیلہ ہوں۔ اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں روایات ہمیں ملتی ہے کہ بہترین وسیلہ ہیں۔ تو ممکن ہے یہاں پر یہ سوال پیدا ہو کہ مباشرتاً براہ راست خدا سنتا ہے اور دعا قبول کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، اس کے باوجود ہمیں وسیلے کی طرف خداوند متعال متوجہ کر رہا ہے اور وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو آخر اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ممکن ہے کسی جوان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، تو آسان الفاظ میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جب خداوند متعال وسیلے کا جب حکم دیتا ہے انبیاء کرام علیہم السلام اور خصوصاً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے بارے میں جب ہمیں حکم ملتا ہے یا روایات میں کہ ان کے وسیلے سے اگر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوگی، تو اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جن کو ہم وسیلہ بناتے ہیں وہ اور عام بندوں کے درمیان ایک القاء اور محبت کا رشتہ پیدا ہو اور یہ محبت کا رشتہ مضبوط ہو، اور جب محبت کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اولیاء خدا، انبیاء الہی، معصومین علیہم السلام کے ساتھ، تو یہ محبت عمل کی طرف کھینچتی ہے، اور محبت حقیقی یہی ہے کہ جب میں امیر کائنات کو وسیلہ بنا کر ائمہ اطہار علیہ السلام کو، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو وسیلہ بنا کر جب میں دعا مانگتا ہوں اور مسلسل یہ تعلق اگر برقرار رہتا ہے تو محبت بڑھتی جاتی ہے، القاء بڑھتا جاتا ہے، تعلق بڑھتا جاتا ہے۔ جب محبت بڑھتی ہے تو یہ محبت اہل البیت مجھے دعوت دیتی ہے کہ جس طریقے سے ائمہ اطہار نے زندگی گزاری ہے اور جن کو وسیلہ بناتے ہو ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ دوسرے الفاظ میں، مختصر الفاظ میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ وسیلہ بنانے کا جو ہدف ہے، جو مقصد ہے، ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ جن کو وسیلہ بناتے ہو ائمہ اطہار علیہ السلام، انبیاء الہی اور خصوصاً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس محبت میں گھر سے نکلتے ہو، مدینہ شریف، مدینہ منورہ جاتے ہو اور سلام کرتے ہو پیغمبر اسلام کو، السلام علیک یا رسول اللہ، یہ محبت دعوت دیتی ہے کہ سنت نبی کے مطابق عاشق مصطفیٰ کو زندگی گزارنی چاہیے۔ نجف اشرف آ کر سلام کرتے ہو اور وسیلہ بناتے ہو امیر کائنات کو، السلام علیک یا امیر المؤمنین یا حجت اللہ، تو یہ محبت، یہ عشق اس وسیلے کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے جب عروج پر پہنچتا ہے تو عشق آپ کو دعوت دیتا ہے، محبت آپ کو دعوت دیتی ہے کہ امیر کائنات کی زندگی میں اپنی زندگی کو ڈالو اور اسی کے مطابق زندگی بسر کر لو۔ ایک بہت ساری وجوہات ہے کہ آخر جب براہ راست خدا سنتا ہے اور براہ راست میری آواز پہنچ جاتی ہے، اور خدا تو ارحم الراحمین ہے اور سمیع ہے، علیم ہے، اس کے باوجود مجھے یہ حکم مل رہا ہے کہ ائمہ اطہار کو وسیلہ بناؤ، انبیاء الہی کو وسیلہ بناؤ۔ ایک وجہ یہ ہے، اگرچہ اس میں تفصیلی گفتگو ہے، لیکن جو میں اپنے ناظرین کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، وسیلے کی تشریع جو ہوئی ہے شریعت میں، ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ان ائمہ اطہار کے ساتھ، انبیاء الہی کے ساتھ القاء بڑھ جائے، تعلق اور محبت بڑھ جائے۔ اب جب یہ محبت بڑھ جائے گی تو انسان ہدایت کی طرف آتا ہے، گمراہی سے نکل کر
ان کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کرنا چاہوں گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔